أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ گزشتہ درس میں آداب بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے سلسلے میں جو آداب ہیں اس کا تذکرہ ہوا۔ سارے آداب بیان نہیں کیے جا سکے تھے، آج کے درس میں ما بقیہ آداب کا تذکرہ ہم کریں گے۔ وہ آداب جو آج کے درس میں بیان کیے جا رہے ہیں اس میں پہلا ادب کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے حوالے سے، تو ادب میں پہلا ادب یہ ہے کہ آپ نے محنت کر لی ہے، کوشش و کاوش کے ذریعے مال جمع کر لیا ہے، آپ صاحب مال ہو گئے ہیں۔ اب اگر آپ کے مال کو ماں باپ میں سے کوئی پسند کرے، اس کا کچھ حصہ یا رقم کا مطالبہ کرے، مال کا مطالبہ کرے، اب آپ کے لیے یہ جو ہے مستحب ہے کہ آپ ان کی ضروریات کو، ان کی خواہش کو پورا کریں گے۔ مال اگر مانگتے ہیں تو مال دینا ہوگا، مال کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کو مال عطا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور لا کر کے انہوں نے اپنے والد محترم کے حوالے سے اللہ کے نبی سے بیان فرمایا کہ میرے باپ ہیں اور مجھ سے میرے مال کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس سلسلے میں کیا فرمان؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بیان کرتے ہوئے کہا انت ومالک لوالدک، تو اور تیرا مال کس کے لیے ہے؟ تیرے والد کے لیے ہے۔ ظاہر بات ہے وہ ذریعہ ہوئے ہیں تمہارے دنیا میں آمد کے لیے، ذریعہ بنے ہیں تمہیں یہاں لانے کے لیے، تو آج اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں کسی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو آپ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ میری آمد ان کے ذریعے ہوئی اس دنیا میں زندہ ہوں ان کے ذریعے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچپنے میں انہوں نے مجھ پر مال صرف کیا ہے۔ ہوتا ہے ایسا بچپنے میں، ذری خواہش ہونے کی دیری ہے بیٹے کی فوری پوری کی جاتی ہے۔ بیٹے نے یہ کہا ہے، بیٹے نے یہ پسند کیا ہے، بیٹے نے یہ آج خواہش کی ہے، بیٹے نے آج اس چیز کا مطالبہ کیا ہے، ساری چیزیں لا حاضر کر دیتا ہے باپ۔ محنت کرتا ہے، پسینہ ٹپکاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے، کیا کیا کچھ کر کے وہ کسی بھی طرح اپنے اولاد کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس موقع پر جب ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ انہوں نے محنت نہیں کی، پسینہ ٹپکایا ہے اور اپنی گاڑھی کمائی جو ہے وہ ہم پر صرف کی ہے، ہم پر خرچ کی ہے۔ آج ہی اگر ہم سے پیسہ مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کو عطا کریں گے، ہم انہیں دیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے خیر کے دروازے سب کے لیے کھول دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادیاں ہو گئیں، خود ان کے بیوی بچے ہو گئے، تو لہذا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، خود کی ضرورت کو پورا کرنا، کمائی کرنا، نوکری کرنا، آئی ہوئی تنخواہ کو برابر لے کر کے چلنا، یہ ذرا مشکل امر ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اگر کبھی والد محترم کسی خواہش کا اظہار کریں، پیسوں کا مطالبہ کریں، کوشش کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس ہے آپ اسے عطا کریں، نہ بھی ہو تو کوشش کریں اور ان کی خواہش کو پورا کریں۔ عمر کے آخری ایام جب آتے ہیں تو بوڑھوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی دیکھتا نہیں، بوڑھوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ ان کا کام تو بس اب ایک ہی جو ہے رہتا ہے، یا ان کے ذمہ ایک ہی کام لگایا جاتا ہے، 3 وقت کا آپ کھانا کھائیے آرام سے، گھر میں آرام کر لیجئے، بچے وغیرہ موجود ہوں تو بس ان کے ساتھ آپ کھیلیں کودیں، یا ان کے ساتھ جو ہے آپ ان کی ضروریات کو بچوں کی پورا کرتے رہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ جو ہے اپنے رفقا نہیں رکھتے، ان کے اپنے ساتھی نہیں ہیں، ان کی خواہشیں نہیں ہیں، لہذا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ مال کا مطالبہ کریں تو آپ مال عطا کریں، ان کو مال دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا انت ومالک لوالدک، تم اور تمہارا مال تمہارے والد محترم کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی گفتگو کے ساتھ مال بھی صرف کرنا چاہیے۔ عجیب مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہے لوگوں کا، زندہ رہتے رہتے بڑھاپے کی عمر میں تو پیسہ زیادہ نہیں خرچ کرتے، مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کے نام پر خوب کرنے لگتے ہیں۔ کبھی دیگیں بن رہی ہیں
تو کبھی جانور کٹ رہے ہیں، تو کبھی پتہ نہیں غربا یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ ان کے لیے کچھ کریں، لیکن جیتے جی ان کو مال کی ضرورت ہو، وہ خواہش رکھتے ہوں، تو لہذا ان کو مال دینا چاہیے، پیسہ ان کو دینا چاہیے، روپیہ انہیں دینا چاہیے، اس طرح ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بہت بڑا ادب ہے یہ، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. دوسرا ادب آج کے اس درس کا ماں باپ کے حوالے سے کیا ہے؟ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دینا چاہیے. دیکھیں وہ لین الکلام بات آ چکی تھی اس سے پہلے، نرم گفتگو کرو کس میں؟ معروف میں. ویسے بھی تو منکر جو ہے گفتگو ان کے سامنے نہیں کرنی ہے، لیکن گالی نہیں دینا کبھی. عجیب مسئلہ یہ ہے، براہ راست ایک آدمی اپنے باپ کو گالی دے، اپنی ماں کو گالی دے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ کہا کیوں نہیں، جو دوسرے کے باپ کو گالی دے گویا اس نے اپنے باپ کو گالی دی ہے. دوسرے کی ماں کو گالی دے تو اس نے جواب میں وہ بھی کیا کرے گا؟ آپ کی ماں کو گالی دے گا. جو سبب بنے نا، آپ کے سبب ایسا ہوا، آپ نے گالی دی. یہ الگ بات ہے کہ اپنے باپ کو ڈائریکٹ آپ نے گالی نہیں دی، کسی کے باپ کو آپ نے گالی دی، اس نے آپ کے باپ کو گالی دی. کسی کی ماں کو آپ نے برا بھلا کہا، اس نے آپ کی ماں کو برا بھلا کہا. پہل کر کے مزید بعد والے کی زبان کھلوانے کے لیے ذریعہ آپ بنے ہیں. تو اسی لیے ایسا نہ ہو، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. یہ تو بات تھی اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا ایسے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو تمہارے باپ کو. لیکن آج کل تو معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، کسی کے ماں باپ کو گالی دینا تو ہے ہی ہے، براہ راست اپنے باپ کو بھی کیا کرتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں، اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. عجیب مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. بسا اوقات دیکھا گیا شادیاں ہو گئیں تو شادیوں کے ہو جانے کے بعد ماں کا جو درجہ ہے، باپ کا جو مقام ہے، ان کو وہ مقام ملنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے. اس سے ہٹ کر کے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میلان ایسا ہے کہ بیوی کو ان سے زیادہ مقام دینا شروع کر دیا. انہی کی باتیں، یعنی بیوی کی باتیں حرف آخر ہیں، اور اس کو سن سن کر کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا درجہ بہت اونچا ہے، اس تصور سے اتنا جو ہے ان کو مقام اونچا کر دیا ان کا کہ اگر وہ کبھی خلاف شرع بات بھی کہہ دیں بیوی کے حوالے سے، لہذا ماں باپ کی بات کو مان کر بیوی کو ستانا شروع کر دیا. بالکل غلط ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے. ایک طرف آپ حقوق ادا کریں گے، بیوی بھی اور ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کریں گے. جیسے اس سے پہلے میں نے جمعہ والے خطبے میں کہا تھا نا، حضرت سلمان ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی چارہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ام الدرداء نے جب کہا کہ ان کو تو دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے تو رکے رہے. صبح ناشتے کے وقت میں کہا روزہ چھوڑو، افطار کروایا. رات میں سوتے ہوئے کہا آرام کرو، پھر رات کے آدھے پہر میں کہا آرام کرو، تیسرے پہر میں دونوں کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد کہا ان لربک علیک حقا وان لأہلک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقا. بھئی جسم کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق عطا کرو. گئے جا کر کے اللہ کے نبی سے انہوں نے شکایت کی تو نبی کہتے ہیں صدق سلمان. اور سلمان نے جو بات کی نا وہ صحیح بات ہے، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے. تو اس حوالے سے کیا معلوم ہوا کہ ماں باپ کی باتیں سن کر بیوی کو پریشان کرنا، بیوی کی باتیں سن کر کے ماں باپ کو پریشان کرنا اور ناحق ستانا، تکلیف دینا بالکل مناسب اور درست نہیں ہے. تو دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسرا ادب یہ ہے کہ ماں باپ آپ کے جو موجود ہیں، لہذا ان کا جو ہے معاملہ تعظیم کا یہ ہو کہ آپ انہیں کبھی گالی نہ دیں، غصے سے برا بھلا ان کو نہ کہیں کبھی. ٹھیک ہے؟ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. جیتے جی ایک اور ادب ہے، یہ بقید حیات جب وہ رہیں اس وقت کے آداب ہیں. مرنے کے بعد کے 2-3 آداب کا بھی تذکرہ کر کے آج درس مکمل کریں گے. تیسرا ادب کیا ہے؟ ماں باپ جن کو پسند کرتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ان سے محبت کریں. آپ بھی ان سے محبت کریں. بہت ممکن ہے وہ اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، بہت ممکن ہے آپ کے تمام جو ہے نا بھائیوں میں آپ کے جو بڑے بھائی ہیں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا، بڑا بیٹا گھر کے سارے کام کاج کو دیکھے گا، ضروریات پورا کرے گا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لہذا وہ پسند کرتے ہیں بڑے بیٹے کو. تو اب نیچے جو بیٹے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کے بڑے ہیں،
لہذا ابا ان کو پسند کرتے ہیں، ہم بھی ان کو پسند کریں، ہم بھی ان سے محبت کریں۔ کبھی چچا ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہو سکتے ہیں، کبھی عام دوست بھی ہو سکتے ہیں جن کو والد محترم بہت پسند کرتے ہیں۔ لہذا والد محترم جن کو پسند کرتے ہیں یا والدہ جن کو پسند کرتے رہتی ہیں، آپ بھی ان سے محبت کا اظہار کریں، آپ ان سے نفرت نہ کریں۔ یہ بڑا عمدہ ادب ہے۔ ہمارے یہاں عموماً ہوتا کیا ہے، مرنے جیتے جی اگر آپ ہی جاتے ہیں تو تھوڑا بہت گفتگو کر لیا، لیکن مرنے کے بعد تو کوئی پوچھ کر کے بھی دیکھتا نہیں۔ لہذا ادب کرو، آپ احترام کرو۔ آیا کرتے تھے، آئیے آپ۔ والد صاحب آپ کی تعظیم کرتے تھے، ہم بھی تعظیم کریں گے۔ والد صاحب آپ کا خیال رکھتے تھے، ہم بھی خیال رکھیں گے۔ والد صاحب آپ پر خرچ کرتے تھے، ہم بھی خرچ کریں گے۔ اس طرح سے یہ ادب ہے کہ ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی بھی جن کو پسند کرے، آپ بھی ان سے محبت کریں، آپ بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو والدین آپ کے ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے۔ چلیے، مرنے کے بعد کے 3 آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے؟ بنیادی طور پر آدمی، ماں باپ مر گئے، دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا، تب اس میں 3 آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے الصلاۃ علیہما۔ یہاں صلاۃ دعا کے معنی میں ہے۔ الصلاۃ علیہما، ان دونوں کے لیے دعا کرتے رہنا۔ یہ اصل میں بہت بڑا ادب ہے، یہ ان دونوں کے لیے دعا کرنا۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3: صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حدیث کے الفاظ، صالح اولاد ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہتی ہے۔ تو لہذا والدین کے لیے ان کے انتقال کے بعد کثرت سے دعا کرنا چاہیے ان کے حق میں۔ دعا کیسی؟ درجات کی بلندی، کہ اللہ میرے والدین کے درجات کو بلند کر دے، اے اللہ میرے والد کو والدہ کو جنت عطا کر دے، اے اللہ برزخی زندگی میں سہولتیں عطا، یعنی مطلب یہ مثبت جو پہلو ہے نا دعا کا، مثبت ساری چیزیں مانگتے رہیے آپ دعا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا ادب مرنے کے بعد جو آ رہا ہے، وہ دوسرا ادب کیا ہے؟ الاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے استغفار کرنا، گناہوں کو بخش دے۔ یہ دوسرا ادب ہے مرنے کے بعد کا۔ پہلا ادب دعا، اور دوسرا ادب کیا ہے؟ استغفار۔ رب اغفر لی ولوالدی، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے والدین کے گناہوں کو بخش دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اس طرح سے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے درجات کی بلندی ہوتی ہے تو حیران و پریشان ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مقام اتنا اونچا و اعلیٰ عرفہ کیسے مجھے حاصل ہوا جبکہ میں نے ایسے کام نہیں کیے؟ تو جواب کیا ہے؟ باستغفار ولدک لک، تیرے بعد تیرا بیٹا تیرے لیے استغفار کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ، گناہ جھڑ گئے کا مطلب درجہ بلند ہونا نا، تو اس حوالے سے باستغفارک ولدک لک، یا باستغفار ولدک لک، تیرے لیے تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے استغفار کیا ہے، اس وجہ سے تمہارا اونچا مقام ہو رہا ہے، تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا دونوں کے حق میں کرتے رہنا چاہیے، اور استغفار دونوں کے لیے کرنا چاہیے کہ اللہ معاف کر دے میرے والد کو، اللہ معاف کر دے میری والدہ کو۔ اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ مغفرت کا لفظ اور یہ مغفرت کی دعا اس بات کو بھی واضح کرتے ہیں یہ الفاظ کہ دونوں درست عقیدے پر مر چکے ہیں۔ اگر دونوں درست عقیدے پر نہیں مرے ہیں تو شرک پر خاتمہ ہوا ہے، کفر پر خاتمہ ہوا ہے، تو وما کان استغفار، بھائی ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، قرابت دار والے اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی ہیں، مشرک اگر ہیں تو ایمان والوں کے لیے بھی زیب نہیں دیتا، اور نبی کے لیے بھی کہ وہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، نہیں کر سکتے آپ۔ تو لہذا باستغفار آپ کے لیے ہے کہ آپ استغفار کریں اپنے والدین کے لیے۔ یہ دوسرا ادب ہے۔ آخری ادب آج کے اس درس کا، آداب بر الوالدین کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر والدین نے، ماں باپ میں سے دونوں میں سے کسی ایک نے عہد کر رکھا ہے کسی چیز کا اپنی زندگی میں، اور آپ کے علم میں وہ عہد ہے یا وعدہ کر رکھا ہے، تو آپ اس عہد اور وعدے کو پورا کریں۔ ہوتا نا کبھی میری خواہش ہے میں حج جانا، میری آرزو ہے میں عمرہ کر کے آنا، یا میرا فلاں معاملہ فلاں کو پورا کر دینا، فلاں کے پاس میرے پاس اتنا آنا، یا فلاں کو میں اتنا دینا۔ یہ اصل میں
ہمارے یہاں انتقال کے بعد جنازے کو سامنے رکھ کر یہ اعلان کرتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں؟ وہ ایک رسم بن گئی نا ہمارے پاس. کیا ان کے ذمہ کچھ آنا ہو تو یہ کسی کے کچھ دینا کرنا ہو تو ہم ذمہ دار ہیں. وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ وصیت کے نام پر لکھ کر کے وصیت کر جاتے، لکھ دیتے. وہ میں فلاں جگہ سے مجھے فلاں یہ آنا، فلاں سے میرا یہ معاملہ ہے اور میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، تمنا ہے. اگر اس طرح کی چیزیں عہد یا وعد آپ کو معلوم ہے ماں باپ میں سے کسی ایک کا، تو آپ اس کو نافذ کریں گے، آپ اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. کہ والد کی خواہش تھی، میں اس خواہش کو پورا کر رہا ہوں. فرض کر لیں ایک والد صاحب آپ کے یا والدہ میں سے کوئی ایک عمرہ حج کی خواہش نہ بھی کریں، لیکن اگر آپ بعد میں یہ چاہتے ہیں کہ میں مال کے ذریعے اس راستے میں کسی کو لگا دوں اور جا کر کے عمرہ اور حج کر کے آ جائے، تو یہ بھی ایک جو ہے ان کے لیے حسن سلوک کا باب ہے. آپ کو انہوں نے کہا نہیں، خواہش نہیں تھی، لیکن آپ نے ایسا کیا، کسی کو بھیج کر عمرہ کروایا، خود جا کر کے عمرہ کیا والد کی طرف سے. یہ بھی حسن سلوک ہے ماں باپ کے ساتھ. ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک ہے یہ. لیکن اگر معلوم ہو کہ ان کی خواہش تھی یا ان کا یہ عہد تھا یا ان کا یہ وعدہ تھا یا ان کا یہ معاملہ تھا، آپ اسے پورا کریں گے. ہاں، آپ اسے پورا کریں گے. حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے نیکوکار بندے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کسی متعین چیز جو اللہ کی نافرمانی والی نہیں ہے اس پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی کیا کرتے ہیں؟ پورا کر دیتے ہیں. تو جب وہاں معاملہ اپنے بندوں کے سلسلے میں اللہ کا یہ ہے تو اللہ کے نزدیک حقوق العباد میں سب سے زیادہ مقام و مرتبے والے کون ہیں؟ ماں باپ ہیں. اگر یہ نیک ہیں، عقیدے کے درست عقیدے پر جینے والے ہیں، صحیح ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، اگر یہ بھی کسی چیز میں قسم اٹھا لیں، عہد کر لیں، وعدہ کر لیں، تو آپ اسے کیا کریں؟ پورا کرنے کی کوشش کریں. لہذا یہ بہت بنیادی آداب ہیں. اس طرف تو بالکل کم توجہ ہے لوگوں کی. آدمی جب تک جی رہا ہے مرنے کے بعد کبھی کبھی تو بعض لوگ ایسے بیزار ہوتے ہیں، بھئی وہ ان کا معاملہ تھا، وہ جب تک تھے نپٹ لینا تھا، اب مجھے آ کر کے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اسے پورا نہیں کر سکتا. نہیں، ایسا نہیں. کوشش کریں، آپ کاوش کریں، اس طرح سے حسن سلوک کریں اپنے والدین کے ساتھ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اب اس کی عبادت صرف اسی کی عبادت ہوگی اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو گالی گلوچ دینا، برا بھلا کہنا، اپنا مال ان پر صرف نہ کرنا، ان کی تعظیم نہ کرنا، یہ سب آداب کے خلاف ہے. لہذا ادب کا خاص خیال رکھیے. یہاں یہ ہمارا آداب بر الوالدین کا موضوع مکمل ہوتا ہے. اور بھی بہت سارے آداب اس ضمن میں آ سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی اور ضروری آداب تھے اس کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے. انشاءاللہ کل سے ایک دوسرے عنوان اور موضوع سے متعلق اس کے آداب بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو وہ ساری باتیں جو بیان کی گئیں، وہ سارے آداب جس کا تذکرہ ہوا، اس کا لحاظ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہم تماموں کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے. ہر طرح کی آفت، مصیبت، پریشانی سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کی حفاظت فرما. اس مجلس میں جتنے قرض دار ہیں ان کی ادائیگی قرض کا انتظام فرما. جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما. عقیدہ کی درستگی پر مر کر جتنے قبرستان پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. سب کے لیے آسانیاں مہیا فرما. سب کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرما. اسلام کی سربلندی کے لیے جہاں بھی جس انداز میں مسلمان جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیابی نصیب فرما. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام کے جو بھی منصوبے ہیں ان منصوبوں میں انہیں ناکامی عطا کر. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صوم و صلات سے، عبادت کی زندگی سے جو مسلمان دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عبادت گزار بنا، ان کو صوم و صلات کا پابند کر دے. ہمیں، ہمارے بچے بچیوں کو، گھر والوں کو، تماموں کو دیندار بنا. رب العالمین نیکیوں کے کاموں میں سبقت لے جانے والا بنا. پروردگار عالم اختتام زندگی پر ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما. موت کے وقت کی سختی، موت کے بعد کی پریشانی، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك